الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ہمارا عنوان چل رہا ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ مجلس کے اندر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مسواک کیا، اور مسواک کرنے کے بعد یا تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا یا انگلی کو اٹھایا اور نظر آسمان کی طرف فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اے اللہ عالم بالا کے لوگوں کے اندر مجھے شامل فرما دے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں تک بات گزشتہ مجلس میں ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ صحیح روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 40 سال اور کچھ مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 13 سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے. اس اعتبار سے صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال رہی. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال رہی. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قصر یعنی راؤنڈ فگر کو بیان کیا ہے، اوپر والے کو حذف کر دیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 65 سال رہی. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جس روایت کے اندر 65 سال کا ذکر ہے، اندر پیدائش کے سال کو اور وفات کے سال کو الگ الگ شمار کر لیا ہے، اس اعتبار سے 65 ہو گئے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 63 سال. یہ 63 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مہینے میں ہوئی ہے وہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور یہ بھی روایتوں سے صاف ہے کہ جس دن اللہ کے محبوب کی وفات ہوئی ہے وہ دن پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ پیر یعنی سوموار کا دن تھا. اختلاف وقت کے اندر ہے کہ کون سے وقت میں آپ کی وفات ہوئی. تو ایک قول یہ ہے کہ پیر کے دن زوال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. دوسرا قول یہ ہے کہ چاشت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن یہ کوئی اختلاف بڑا نہیں ہے کیونکہ چاشت و زوال میں کچھ زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے. شدید اختلاف تاریخ کے اندر ہے کہ کون سی تاریخ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ پہلی ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے،
اور دوسرا قول یہ ہے کہ دوسری ربیع الاول کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ دوسری ہی تاریخ کو اللہ کے محبوب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن مشہور قول جو ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ سب جگہ پر ہے، مشہور قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لیکن یہ مشہور قول کو اگر دیکھا جائے تو کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں آتا۔ فٹ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ربیع الاول سے پہلے مہینہ آتا ہے سفر کا، سفر سے پہلے مہینہ آتا ہے محرم کا، محرم سے پہلے مہینہ آتا ہے ذی الحجہ کا، اور یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے۔ اور یہ بات روایتوں سے پکی اور صاف ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ عرفہ کا دن جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا، یعنی 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھی۔ اب اس اعتبار سے آپ حساب لگا لو کسی بھی طریقے سے، اس کے بعد چاند نظر آئے 3، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر کا۔ اگر آپ ان تینوں چاندوں کو تیسا شمار کر لیں تب بھی 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا۔ آپ تینوں چاندوں کو 29واں شمار کر لیں تب بھی 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا۔ ان تینوں چاندوں میں سے بعض چاند کو 29واں اور بعض چاند کو 30واں شمار کر لیں تب بھی 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا۔ اور یہ یقینی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کون سے دن ہوئی ہے؟ پیر کے دن۔ خیر یہ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنی تھی۔ اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر جما دے۔ لیکن یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے اندر ایک نوجوان کا جنازہ اٹھتا ہے تو پورا گھر ہل جایا کرتا ہے، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عجیب عجیب حالات صحابہ کے لکھے ہیں، میں ان سب کی طرف تفصیل سے جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن صرف بخاری شریف کی ایک مستند روایت ہے، اس پر صرف نظر کر لیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب خطبے میں کھڑے ہونے کے لیے ممبر نہیں بنایا گیا تھا، آپ ایک لکڑی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ممبر بن گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو اپنے سے کچھ دور کر دیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ بس اتنی جدائی یہ بے جان لکڑی برداشت نہ کر سکی اور اس قدر روئی کہ صحابہ نے اس لکڑی کے رونے کی آواز سنی۔ صحابہ نے، بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے اس لکڑی کے رونے کی آواز سنی تو یہ چھوٹی سی جدائی اور تھوڑی سی جدائی، بے جان لکڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر سکی۔ تو وہ صحابہ کہ جن صحابہ نے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا تھا، وہ صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ایک پہاڑی ٹوٹنا تھا، اور یقیناً وہ پہاڑ بن کر آئی اور اس قدر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس دیوال پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک صحابی کو تو اتنا صدمہ پہنچا کہ اس دنیا ہی سے رخصت ہو گئے۔ یہ صدمہ پہنچنا ہی تھا، کیونکہ کون سی ذات اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے؟ وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جدائی تھی، اسی لیے جب بیمار تھے نا میرے محبوب تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر دیکھ کر کہا کرتی تھی، ہائے میرے ابا کی مصیبت، ہائے میرے ابا کی مصیبت۔ تو اس وقت محمد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اے میری بیٹی یہ آخری مصیبت ہے، اس کے بعد تیرے باپ پر کوئی مصیبت آنے والی
نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صدمے کے مارے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کلمات کہے جس کو امام بخاری نے اپنے بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ فرمایا ابتاہو اجاب ربا دعاہو، ہائی میرے ابا آپ نے اپنے رب کی پکار کو قبول کر لیا۔ یا ابتاہو من جنت الفردوس مأواہو، ہائی میرے ابا کہ جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتاہو الی جبریل ننعاہو، ہائی میرے ابا ہم آپ کی وفات کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ کا کوئی ماتم نہیں تھا، یہ حضرت فاطمہ کا کوئی نوحہ نہیں تھا، وہ تو اس بیٹی کو پتا چلتا ہے جس بیٹی کے گھر سے باپ کا جنازہ اٹھا ہے، وہ تو اس لڑکوں کو پتا چلتا ہے جن لڑکوں کے سامنے سے ان کے ابو کا جنازہ اٹھا ہے۔ تو یہ تو ذات محمد رسول اللہ تھی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ تو بے ساختہ کہوں یا جو بھی کہے، لیکن یہ فرد غم کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کلمات کہہ رہی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال آپ بہرحال کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ جب پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ خبر ہی برداشت نہ کر سکے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو میان میں سے نکال لیا اور کھلی تلوار لے کر گھومنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنے کے لیے گئے تھے اور پھر حضرت موسیٰ واپس آئے تھے، بس اسی طریقے سے محمد رسول اللہ اپنے رب کو ملنے کے لیے گئے ہیں۔ 40 دن کے بعد واپس آئیں گے اور ان منافقین کو ختم کر کے رکھ دیں گے، ان کو توڑ کر رکھ دیں گے، کیونکہ آپ کی نظر یقون الرسول علیکم شہیدہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر تھے، اور آپ کا یہ اجتہاد اسی سے تھا کہ یقون الرسول علیکم شہیدہ۔ اس بنا پر حضرت عمر کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میری تلوار اس کے لیے، اور کس کی ہمت ہوتی تھی کہ حضرت عمر کے خلاف آئے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، کیونکہ پیر کے دن صبح میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میری دوسری بیوی حبیبہ بنت خارجہ جو مدینے سے 1 میل کے دور سنحا پر رہا کرتی تھی وہاں ہو کر آ جاؤں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر تو وہاں چلے گئے تھے، لیکن یہاں خبر پہنچی نا جیسے حضرت ابوبکر، کیونکہ وہاں تو کچھ انٹرنیٹ تو نہیں تھا، موبائل تو نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، مسافروں کے ذریعے سے خبر پہنچا کرتی تھی، تو مسافروں کے ذریعے سے جب خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی ہے فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، اور کی کتابوں کے اندر لکھا ہے روتے ہوئے آ رہے ہیں، ہچکیاں بند ہے اور سانس اس قدر سے پھولا ہوا ہے کہ جس طریقے سے گھڑے کے اندر پانی چھلک رہا ہو اس طریقے سے سانس پھولتا ہوا آپ فوراً مسجد نبوی میں پہنچے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو مسجد نبوی کے باہر پر کھڑا رکھا، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سیدھے حجرہ مبارکہ میں، کسی سے کوئی سیدھے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ حجرہ مبارکہ کے اندر آپ کی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، ساری اماؤں نے پردہ کر لیا صرف ماں سوا حضرت عائشہ کے، کیونکہ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابزادی ہے۔ آئے اللہ کے محبوب کے قریب آئے، میرے محبوب کو یمنی دھاردار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو ہٹایا، ماتھے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا اور یہ کلمہ کہا۔ کیا کلمہ کہا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر 2 موتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع نہیں کریں گے، آپ کی تقدیر کے اندر جو موت لکھی ہوئی تھی وہ موت آ چکی ہے۔
آپ نے یہاں دو بات سمجھنے کی ہے، ہمارے یہاں چومنے کا رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں زندوں کو چوما جاتا ہے، مردوں کو کوئی نہیں چومتا۔ ثابت تو محمد رسول اللہ سے بھی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، میرے محبوب خود تشریف لے گئے اور پیشانی کو چوما ہے حضرت عثمان بن مظعون کے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما۔ پتہ چلتا ہے مردے کو چومنا جائز ہے، اور جائز نہیں، بالکل یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کوئی جندوں کو نہیں چومتا، نجاست نہیں لگتی، نجاست حکمی الگ چیز ہے، ظاہری بدن کوئی ناپاک نہیں ہوتا وفات ہونے کے بعد۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے سنتوں پر جو لگی ہوئی ہے، جو محمد رسول اللہ سے ثابت ہے، ہم موت کے وقت ان سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو ثابت نہیں ہے کہیں بھی نہیں ملتا کہ کفن کو عطر سے تر کر دو، آئے گے پوٹلے لگا دیں گے، پورے کفن کو عطر سے بھر دیں گے، یہ کہیں بھی ثابت کہیں بھی ثابت۔ تو جو عمل ثابت نہیں ہے وہ کر رہا ہے، جو ثابت ہے وہ چھوڑ۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ چاہے گھر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پھٹے، چاہے گھر کے اندر خوشی کی بہار آ چکے، کہیں بھی محمد رسول اللہ کا نقش قدم نہ چھوٹنا چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کلمہ کہا نے کہ میرے محبوب آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گے، وہ اسی بنا پر کہا تھا کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ وفات پا گئے تو میری تلوار ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہاں قرآن کریم نے دو واقعات بیان کیے ہیں، ایک تو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جس کے اندر بنی اسرائیل موت کے ڈر سے اپنی جگہ سے اپنی بستی سے نکل گئے، اللہ کے غضب نے پکڑا اور ان کی تمام کی وفات ہو گئی، پھر نبی نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے، واپس زندہ ہو گئے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ ایک تذکرہ تو یہ ہے، دوسرا تذکرہ ایک شخص کا ہے جو ایک بستی سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک اس کو سلائے رکھا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ تو اللہ نے ان لوگوں پر دو موتیں جمع کر دی، لیکن حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میرے محبوب پر دو موتیں جمع ہو سکتے نہیں ہے۔ اے میرے محبوب آپ کی تقدیر میں جو موت لکھی ہوئی تھی وہ موت آ چکی۔ حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے، غم بہت ہی زیادہ ہے، رو رہے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہے، سانس پھولا ہوا ہے، لیکن عقل سلامت ہے۔ ایسے موقع پر بھی اگر امت کو سنبھالا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا ہے۔ آپ نے فوراً حضرت عمر سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نہ بیٹھے کیونکہ حضرت عمر جلال میں تھے۔ حضرت عمر کا گمان یہی تھا کہ سارے منافقین کو ختم کر ہی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو، اس سے پہلے نہیں ہو۔ ہاں یہ ان کو گمان تھا۔ تو خیر حضرت عمر نہ بیٹھے، لیکن فوراً حضرت ابوبکر ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پر تشریف لا کر خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبے کے اندر پہلی بات یہی کہی، کیا کہی؟ پہلی بات یہ کہی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ اس بات کو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھیے اللہ پر کبھی موت واقع ہوتی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے مگر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کے رسول۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتُ، ان میں سے بعضوں کی موت آ گئی، بعضوں کو قتل کر دیا گیا، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، تو کیا ایڑیوں کے بل واپس لوٹ آؤ گے؟ اور اگر تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ آئے تو تم اللہ کا کوئی نقصان کرنے والے
نہیں ہے۔ اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، انک میت و انہم میتون، اے میرے محبوب آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور آپ کے مخالفین یعنی آپ کے دشمنوں پر بھی موت آنے والی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان میں تم سب حاضر ہوگے اور اپنے اپنے مقدمات کو پیش کرو گے۔ جب یہ آیت کریمہ وما محمد الا رسول حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی نا تو صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت کریمہ ابھی ہمارے ذہنوں کے اندر آئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عمر نے بھی جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کمر ٹوٹ گئی، پیر لڑکنے لگا، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ یہاں تک حضرت عمر کہنے لگے حضرت ابوبکر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو میں نے مان لیا کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خیر اب آپ ذرا دیکھیں وفات ہو چکی ہے، کون سے دن ہوئی؟ بولو آواز سے، پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی، زوال لے لو یا چاہ سے لے لو، جو کچھ بھی لے لو، لیکن آپ کی تدفین آپ کو قبر شریف کے اندر اتارا گیا منگل اور بدھ کی رات کے درمیان میں۔ کب؟ منگل اور بدھ کی تقریباً 34 گھنٹے کے بعد آپ کی تدفین ہوئی۔ کتنے گھنٹے کے بعد؟ 34 گھنٹے کے بعد۔ کیوں بھئی کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ کچھ مسائل پیش آ گئے۔ پہلا مسئلہ تو اہم یہ تھا، اور یہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر زمانے کے اندر ہر حکومت کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی پہلا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے جسم وفات کے بعد تبدیل ہوتے ہمارے جسم ہو جائیں 3 دن کے بعد ختم، پھول پھٹ کے ختم، لیکن انبیاء کا جسم ہوتا نہیں۔ اس لئے مطمئن تھے کہ انبیاء کے جسم کے اندر کوئی تغیر آتا نہیں۔ اور تجہیز و تکفین کا جو مسئلہ ہے وہ تو اہل بیت بھی نمٹا سکیں گے یا دوسرے صحابہ بھی نمٹا دیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کی وفات کی خبر عام ہو اور دشمنوں تک پہنچے، اس سے پہلے خلیفہ متعین کر لیا جائے تاکہ دشمن اٹیک نہ کر دے، دشمن اٹیک نہ کر دے۔ اور اگر دشمن نے اٹیک کر دیا تو وہ شیرازہ اسلام جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک قربانیاں دی ہے، صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے خون نکلے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ شیرازہ اسلام جو تیار ہوا ہے وہ کہیں بکھڑ نہ جائے، تو تدفین کا مسئلہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے متعین کرنا ضروری تھا کہ خلیفہ متعین کر دیا جائے تاکہ دشمن کوئی اٹیک نہ کرے۔ تو یہ خلافت کا مسئلہ بڑا اہم آ گیا تھا۔ انصار نے کہا 2 خلیفے رکھے جائے، ایک انصار میں سے ہو ایک مہاجر میں سے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی، لہذا 2 خلیفہ نہیں بن سکتے، یا تو انصار میں سے رکھو یا مہاجر میں سے رکھو۔ مہاجرین نے کہا کہ بھئی کسی ایک کو متعین کر دیا جائے، یا تو انصار میں سے کیا جائے یا مہاجرین میں سے کیا جائے۔ آخرکار فیصلہ اسی بات پر ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین ہوئے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون رہیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ اختلافی بن گیا تھا، اس کا حل ہوتے ہوتے ہوئے پیر کا پورا دن گزر گیا، پیر کا پورا دن گزر گیا۔ منگل کی صبح آئی، منگل کی صبح تک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہیں دیا گیا تھا۔ منگل کی صبح تک بھی آپ کے پاس آپ کا جسم اطہر یہی یمنی دھاردار چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اور آپ کے گھر والوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا، کوئی اندر نہ آئے۔ منگل کے دن جب صبح میں غسل کی بات آئی تو پھر اختلافات ہوئے۔ اختلاف کئی باتوں پر ہوا۔ پہلا اختلاف تو یہ ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، تو بعض صحابہ نے کہا آپ کا اصل مقام مکہ المکرمہ ہے لہذا مکہ میں دفن کیا جائے، بعض صحابہ نے کہا شام میں دفن کیا جائے، انبیاء کی سرزمین شام میں ہے لہذا شام میں دفن کیا جائے، یعنی بیت المقدس کے پاس دفن کیا جائے، بعض صحابہ نے کہا مدینہ میں دفن کیا جائے، بعضوں نے کہا مدینہ میں یہ ممبر کے قریب دفن کیا جائے، بعضوں نے کہا ریاض الجنہ میں دفن کیا جائے، بعضوں نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر تیری فراست پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ایک روایت محمد رسول اللہ سے سنی ہے اور ایسی ہی مجھے یاد ہے کہ جیسے میں نے ابھی ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے محبوب کی یہ روایت میرے کانوں میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جہاں دفن ہونا چاہتے ہیں وہیں پر اللہ ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا آپ کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوگی، اور حجرہ عائشہ میں بھی اسی جگہ پر جہاں آپ کی روح قبض کی گئی ہے، اور روح 4 پائپ کے اوپر قبض کی گئی تھی، لہذا یہ پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے، یہ بھی بحث بنی کہ غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اب غسل دینا ہے تو کپڑے اتار کر دیا جائے کہ بغیر کپڑے اتارے دیا جائے، یہ 2 مسئلے پیش آئے۔ اسی مسئلے کو حل کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ پر نیند طاری کر دی، غنودگی آ گئی، اور ایک غیبی آواز آئی کہ محمد رسول اللہ کو غسل دیا جائے لیکن بغیر کپڑے اتارے دیا جائے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ مسئلہ تیسرا یہ پیش آیا کہ آپ کی قبر تو یہاں کھودی جائے لیکن لحد کھودی جائے کہ شک کھودی جائے، تو اب یہ مسئلہ تھا۔ تو اب ذرا دیکھیں بعض صحابہ نے کہا کہ ابو طلحہ جو ہے وہ لحد کھودنے میں ماہر ہے، اب عبیداللہ ابن جرح جو عبداللہ بن عبیداللہ ابن جرح جو ہے وہ شک کھودنے میں ماہر ہے، دونوں کو بلایا جائے، دونوں میں سے جو پہلے آئے وہ قبر محمد رسول اللہ کی کھودی جائے۔ لہذا ابو طلحہ فوراً آ گئے، جلدی آ گئے، لہذا فیصلہ کیا کہ اللہ کے محبوب کی قبر لحد کھودی جائے۔ 5واں مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ نماز جنازہ کون پڑھا ہے، نماز جنازہ کون پڑھا ہے؟ قربان جائے ابو بکر کی فراست پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو نبی زندہ تھے تب بھی امام تھے، نبی وفات کے بعد بھی امام ہے، لہذا کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، ہر ایک آدمی اپنی اپنی نماز پڑھ کر باہر نکلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر آپ کے یہ سارے مسائل تھے کہ جس کے بنا پر تدفین کے اندر دیر لگ گئی، اور دیر بھی کتنی لگی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے منگل اور بدھ کے دن، بدھ کی رات کے درمیان کی رات کو ہم نے جب فاوڑے کی آواز سنی نا تب ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے یہ مسائل تھے۔ اب غسل دینے کی باری آئی، قبر تو حضرت ابو طلحہ نے کھود دی، اسی جگہ پر کھودی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ ایک انچ بھی ایسے نہیں، ایک انچ بھی ایسے نہیں، 4 پائی کو ہٹایا گیا، جہاں روح قبض ہوئی تھی اسی جگہ پر حجرہ عائشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودا گیا۔ غسل دینے کے اندر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس، قسم بن عباس، سقران مولا، اسی طریقے سے ابو اسامہ، اور ایک صحابی اوس کر کے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غسل اصل جو دے رہے تھے نا وہ تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے رہے تھے، حضرت فضل اور حضرت قسم یہ کروٹیں بدل رہے تھے، یہ کروٹیں بدل رہے تھے، سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید یہ پانی دے رہے تھے، اور حضرت اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے اپنے سینے پر لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ،
خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے سینوں سے محمد رسول اللہ کا جسم اطہر ملا. خیر غسل سے فارغ ہوئے, 3 چادریں یمنی تھی, اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دے دیا گیا اور آپ کو حجرہ مبارکہ ہی کے اندر سلا دیا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ حجرہ کوئی بڑا تو تھا نہیں اور سب کو نماز پڑھنی تھی, جماعت بھی ہونی نہیں تھی, اکیلے آنا تھا, نماز پڑھنی تھی. 10 آدمی آتے ہیں. سب سے پہلے بنو ہاشم جو آپ کا خاندان ہے ان کے لوگوں نے نماز پڑھی, پھر مہاجرین نے پڑھی, پھر انصار نے پڑھی, مردوں نے پڑھی, عورتوں نے پڑھی, یہاں تک کہ بچوں نے پڑھی. تو اب یہ 10 آدمی آئیں گے, نماز پڑھیں گے, نکلیں گے. 10 آدمی آئیں گے, نماز پڑھیں گے, نکلیں گے. تو منگل سے لے کر رات تک یہ سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ سب سے آخر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کی باری آئی. تو یہ یاد رکھیں, غسل کے موقع پر حضرت علی کے علاوہ تمام لوگوں نے آنکھوں میں پٹیاں باندھ دی تھی تاکہ جس میں اطہر پر نظر نہ پڑے. صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی تھی, باقی سب نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی. خیر جب تدفین کی باری آئی, قبر میں کون اترے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے, حضرت عباس اترے, حضرت قسوم اترے. اور سب سے حضرت قسوم یہ حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں, یعنی میرے محبوب کے چچازاد بھائی ہیں, میرے محبوب کے چچازاد بھائی ہیں. حضرت قسوم قبر میں سے سب سے آخر کے اندر نکلے اور پھر قبر پر پانی بھی چھڑکا گیا. اس نے قبر کے اوپر پانی بھی رکھنا کیا ہے سنت, لیکن سر کی جانب سے رکھا جاتا ہے, لیکن یہاں تو جہاں آئے وہاں پر ڈال دیا. ایسا نہیں, خود تو سیکھو اللہ کے بندو, کچھ تو علم لو, شریعت کیا کہہ رہی کچھ تو جانو, کچھ تو معلوم کرو کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. نہ جینے میں ہم نے محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا, نہ مرنے میں محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا. اتنا تو علم ہونا چاہیے نا کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے. خیر قبر میں پانی چھڑکا گیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی. حضرت انس فرماتے ہیں جب تدفین یعنی حضرت انس نے کلمہ کہا تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے وہ دین سب سے بہتر اور تابناک دین تھا, اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ دن مدینہ کے لیے تاریک دن تھا, اندھیرا چھا گیا تھا. یہاں تک کہ وفات کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس آ رہے تھے تو ماں فاطمہ نے کلمہ کہا تھا, حضرت فاطمہ نے کلمہ کہا تھا, انس تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تم نے مٹی ڈال دی, یعنی تمہارے دل کیسے برداشت کر سکے. لیکن قربان جائے صحابہ پر, ان کی نگاہوں کے اندر ایک ہی چیز تھی, ان کی نگاہوں کے اندر ایک ہی چیز تھی کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے یا ٹوٹ پڑے لیکن شریعت کی مخالفت ہونی نہیں چاہیے, چاہے گھر کے اندر غم کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے, شریعت محمد کیا کہہ رہی ہے اسی کو دیکھا جائے گا. لیکن صحابہ نے بھی جو نبی کی تدفین کی ہے نا وہ دل پر پتھر رکھ کر کی ہے. آج ایک باپ یا ایک بیٹا اپنے باپ کی تدفین نہیں کر سکتا, وہ کانپ جاتا ہے, تو وہ تو محمد رسول اللہ کی تدفین تھی, یہ کوئی معمولی تدفین نہیں تھی. صحابہ نے دلوں پر پتھر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی. کہو یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک تو اعلان ہے بھئی وہ سن لے پھر سنت ادا کر لے, یہ مضمون پورا کر